یہ بات بہت درد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک خواب پہنچا، ایک عالم نے خواب دیکھا، وہ میرے جیب میں کاغذ پڑا ہوا ہے، جس کے توسط سے وہ خواب آیا تو وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود ہے، اور جنہوں نے خواب دیکھا وہ فاضل ہے، عالم ہے، اس نے خواب دیکھا، ان کو دیا، پہلے تو نام بھی نہیں بتایا اس لیے کہ خواب ہی ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی، پھر میں نے پوچھا، نام بتا دی، مولانا محمد صاحب ان کا نام ہے۔ خواب دیکھا جو دل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، لیکن میں اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے، جو حضرات سے ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک قبلے کی طرف ہیں اور آپ کا سر مبارک وہ قبلے سے الٹی سمت میں ہے، مشرق کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک کھلا ہے، اور عرب ممالک کے سربراہان ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کے اہل علم، اہل اصلاح دوسری طرف کھڑے ہیں، دائیں طرف۔ بائیں طرف جو لوگ کھڑے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا بادشاہ بن سلمان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستان کا حکمران عمران خان بھی ہے، اور سارے سطر چھپانے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتے، سب کو یوں کریں۔ صرف پاکستان کے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل اصلاح ہیں، اس میں بعض حضرات سطر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ خواب دیکھنے والے نے لکھا ہے کہ عمران خان بائیں ہاتھ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، اور سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ بائیں پیر کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، اور جو علماء ہیں پاکستان کے وہ سب کپڑا ڈال رہے ہیں جس طریقے سے ہم پٹی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم کے اندر اہل علم کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کچھ عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد خیر ہوگا، اور ساتھ استغفار پڑھنے کا فرمایا ہے، استغفار پڑھو۔ تعبیر میرے ذہن میں جو آ رہی تھی میں نے وہ بتا دی۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مغرب کی طرف ہیں اور سر مبارک مشرق کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو عرب میں نازل ہوا تھا ان لوگوں سے اس دین کی سمجھ نکل گئی ہے، وہ عجم کے کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ دین کی سمجھ عجم کے اندر، عجمیوں میں، پاکستان اور یہاں کے کچھ علماء کے اندر وہ دین کی سمجھ بوجھ باقی ہے، عرب سے نکل گئی۔ اور سطر کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے حیا نکل گیا ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی، اس طریقے سے کہ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے ایک خاتون نے خواب دیکھا تھا جو رمضان میں مجھے آیا تھا میرے پاس، وہ بھی پشاور کے اندر دیکھا۔ اس خاتون نے خواب دیکھا تھا، میں نے وہ بھی بیان کیا تھا کہ میں حرم شریف کے اندر ہوں اور خانہ کعبے کے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی لاش ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لاش ہے، سفید کپڑے میں ملبوس، اس طرف میں کھڑی ہوں، وہ خاتون کہہ رہی ہے، اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور مجھے فرماتے ہیں کہ اس کو میرے ساتھ اٹھاؤ تاکہ اس کو بقیع میں دفنا دے۔ تو وہ پوچھ رہی تھی کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم شریف سے حیا کا
کا جنازہ نکال لیا گیا۔ اور یہ تعبیر اس لیے ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ سچے حیادار وہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو عثمان کی لاش اور ان کی میت، یہ حیا کی لاش اور میت، اور حرم شریف سے نکالنا اور بقیع کے اندر دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زمین پر یہ حیات نہیں رہی، یہ زمین کے اندر دفنا دی گئی۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضبناکی کی طرف اشارہ۔ تو ایک تو اس میں حیا کی طرف، دوسری بات یہ، تیسری کہ انگلیوں کو کاٹنا، ہاتھ پیروں کی، اس میں دین اور شریعت کے احادیث مطہرہ کا جو حصہ ہے، جو اخلاقیات اور حیا سے متعلق ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔